ساس اور بہو کے جھگڑے یہ مشہور و معروف ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، ہزاروں میں ایک یا لاکھوں میں ایک، کئی گھر ہوں گے بمشکل جہاں یہ مسئلہ نہ ہو۔ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ خوف خدا اور فکر آخرت نہیں ہے، یہ کم ہو چکی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ کیا بتائی؟ فکر آخرت نہیں ہے۔ خوف خدا اگر دونوں طرف ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کے اندر جلد بازی کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، جلدی میں سارے فیصلے کر لیتی ہیں۔ تیسری وجہ بدگمانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ علم پورا نہیں ہوتا، دوسرے کی بات صحیح طریقے سے سمجھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چند وجوہات کی وجہ سے معاملات بہت بگڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات، ایک آدمی کسی مقصد سے کوئی بات کر رہا ہے، دوسرے نے اس کو سمجھا نہیں اور بس بدگمانی، غصہ، نہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جناب اوپر نیچے کر کے کام ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بہو تھی، اس نے کہا میں نے بیت الخلاء جانا ہے، ساس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، شوہر آنے والا ہے، اس کے ساتھ چلی جانا۔ اور وہ بیٹھی رہی۔ اب تقاضا بڑھا، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے۔ تجھے کہا نہیں بیٹھ، ابھی شوہر آنے ہی والا ہوگا، اس کے ساتھ چلی جا، کیا ہوگا تجھے؟ اب جب مشکل ہو گیا اس کے لیے روکنا، وہ اٹھ کے چلی گئی۔ اس نے تیسری دفعہ نہیں کچھ پوچھا، واش روم چلی گئی سیدھا۔ اتنے میں پیچھے سے خاوند آ گیا۔ اس نے پوچھا امی کدھر ہے؟ کہا میں نے تو اس کو بڑا سمجھایا تھا تیرے ساتھ جائے، خود ہی چلی گئی، اکیلی چلی گئی۔ 2 منٹ بعد پتہ لگا وہ واش روم گئی تھی۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پھر مشکل بن جاتی ہیں، بڑی بن جاتی ہیں۔ بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کو ماں کا رویہ دے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے ماں اگر تھپڑ بھی لگا لے تو بیٹی برداشت کر لیتی ہے، ساس کی تنقید برداشت نہیں ہوتی، اس کا لہجہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو ساس کو ماں سمجھ کے اس کی بات کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ ایک خاتون کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہوں نے حضرت جی کو فون کیا، حضرت کو کہا کہ جی مجھے ساس بڑی بری ملی ہے۔ تو پوچھا خاوند کیسے ہیں؟ کہ جی وہ تو بڑا اچھا الحمدللہ خیال کرنے والا ہے، لیکن یہ ساس جو ہے نا یہ بس بڑی بری ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس بچی سے پوچھا ٹیلی فون پہ کہ بھائی تمہاری ساس میں کوئی تو اچھی عادت ہوگی، ذرا غور کرو۔ اس نے کہا حضرت کوئی اچھی عادت ہے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری نظر میں انصاف نہیں ہے، تمہاری نظر میں انصاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھی عادت بالکل نہ ہو۔ پھر حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے بات کہی، بہت پیاری ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جب تمہاری شادی اس نوجوان سے نہیں ہوئی تھی جو تم کہہ رہی ہو بہت اچھا ہے، تو تمہیں پسند کس نے کیا تھا؟ اسی ساس نے کیا تھا نا۔ تو اس کا یہ تھوڑا احسان ہے کہ تمہیں اتنے اچھے بندے کے ساتھ جوڑ دیا، یہ اس کی تھوڑی مہربانی ہے تمہارے اوپر۔ اب قدر کرو اور اچھائیاں تلاش کرو۔ تو وہ اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میں خیال کروں۔ تو وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے سے ہی بات بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آج کل جو ہمارے گھروں میں بہو ہے نا، جوان بیوی ہیں یا بہو جو بھی کہیے، کہتی ہے میں ساس اچھی نہیں ملی، ساس ایسی ویسی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اس کو چاہیے مجھے محبت دے، میرا خیال رکھے، میری بات سنے، کچھ کرے، مجھے بیٹی سمجھے۔ جب کچھ عرصے کے بعد یہ خود ساس بن جاتی ہے تو وہی سب کچھ کرتی ہے جو اس کے ساتھ اس کی ساس نے کیا ہوتا ہے، اور اب کہتی ہے مجھے بہو اچھی نہیں ملی، اس کو چاہیے مجھے ماں سمجھے۔ تو سائیکل ہی اس طرح سے چل رہا ہے۔ آج جو بہو ہے اپنی ساس سے وہ جو کچھ چاہتی ہے، تو جب یہ خود ساس بنے گی تو پھر وہ سب کچھ آج نوٹ کر کے رکھ لے، اپنی بہو کو وہ دینا ہے تاکہ چلو اگلی نسل ہی ٹھیک ہو جائے۔ آج بہو جو کچھ اپنی ساس سے اپنے لیے چاہتی ہے وہ لکھ لے، جب یہ خود ساس بنے گی تو اس پر عمل کر کے دکھائے گی، یہ میں نہیں لکھا، وہ اپنے لکھے ہوئے پر عمل کر کے دکھائے۔ ہوتا کیا ہے جب بڑی بن جاتی ہے نا، اب چودراہٹ، حکم میرا چلے، اسپیس نہیں دیتی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹے کی شادی ہو گئی، اب اس کی زندگی کے 2 حصے ہو گئے، ایک ماں کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ساس نے NOC دینا ہے تو پھر کوئی کام ہونا ہے۔ ایک درجے تک یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن کہیں کہیں یہ بات نقصان کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اگر ٹوٹلی کر دیا جائے نا کہ بغیر ساس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوگا
تو ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ بھئی وہ الگ فرد ہے زندگی کا، یہ ایک الگ فرد ہے زندگی کا، ایک حصہ ہے، تو کچھ چیزوں میں چھوٹ دینی ہوتی ہے ورنہ گزارا نہیں ہوتا۔ تو ساس کو بھی چاہیے کہ دل کو بڑا کرے اور بیٹے کو اور بہو کو ایک اسپیس دے، ورنہ کیا ہوتا ہے، وہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے گھر بھجوا دوں گی، میکے بھجوا دوں گی، اپنی پوزیشن کی جو ہے نا وہ لیڈ، اپنی پوزیشن کی وجہ سے وہ دوسرے کو تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاملات ہیں، یعنی کہ ہر جگہ کبھی کسی کا قصور زیادہ ہے، کبھی کسی کا قصور زیادہ ہے، لیکن آپس میں محبت سے ملے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر اگر ہم بہو ہیں تو انصاف نہیں ہے اور ساس ہیں تو انصاف نہیں، اس کی بہت بڑی وجہ خوف خدا کی کمی کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو آج جتنی بہو یہاں پر ہیں یا نوجوان بچیاں جو بھی ہیں شادی شدہ، یہ اپنی ساس سے جو رویہ فیل کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جیسا یہ چاہتی ہیں لکھ لیں کہ میری ساس ایسی ہونی چاہیے، اور 10-20 سال بعد جب اللہ نے خود ساس بنائے تو پرچہ لے آئے مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ ساس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر بیٹی کبیرہ گناہ کر لے تو یہ چھپاتی ہے، اور بہو سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو یہ اس پہ تانے دیتی ہے، طنز کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے۔